چھوڑو مجھے انکل بھیا کہاں ہو آپ؟ دیکھیے گندے انکل نے ماما بابا کو مار دیا۔ سمیر بھیا ایمان کی آؤ پکار سے سکنا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں مسلسل سمیر کو بلا رہی تھی۔ مانو گڑیا اٹھو، میں ہوں تمہارا بھیا، میری جان۔ سمیر جلدی سے اس کے پاس کیا اور چہرہ تپتپایا۔ نہیں چھوڑو مجھے ماما بابا۔ ایمان گڑیا مت کرو بچے، اپنے بھائی کو مت تڑپاؤ۔ سمیر کا لہجہ بھیگ چکا تھا اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جبکہ سجل ایمان کو سال میں دیکھ کر رونے میں مصروف تھی۔ دوسری جانب تک احمد کے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اس کی چیخیں احمد کے دل پر کھاری ضرب لگا رہی تھی، اور جو اس کی وجہ تھا، اس کا جو انجام ہونا تھا، وہ اسے پل پر تڑپنے پر مجبور کر دے گا۔ مانو بھیا پاس ہے نا؟ آپ کے دیکھو آنکھیں کھولو۔ مسلسل اسی حالت میں دیکھا۔ سمیر نے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو خواب کا تسلسل ٹوٹا اور وہ بہتی آنکھوں سے سمیر کو دیکھنے لگی۔ بھیا سمیر بھیا، وہ گندا انکل آ گیا ہے واپس۔ بھیا وہ اچھا نہیں ہے، اس نے مارا بھیا، اس نے مجھے مارا۔ ایمان سمیر کے سینے سے لا کر سسک پڑی جب سجل نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایمان نے 2 گھونٹ پیا اور پھر سے رونے لگی۔ سمیر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل کیا ابھی وہ اس کے سامنے ہو تو وہ اس بڈھے کے گلے میں پٹا ڈال کر پورے شہر میں کتے کی طرح گھسیٹے، اور یقیناً وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پہلے اسے اپنی بہن کو سنبھالنا تھا۔ بس میرا بچہ، کسی کی ضرورت نہیں میری گڑیا کو ہاتھ لگائے، میں ان کو عبرت ناک سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ سمیر ایمان کو ساتھ لگائے اس کے بال میں انگلیاں چلاتا ایمان کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ خوف سے کپکپا رہی تھی، سنہری آنکھوں میں لالی واضح ہونے لگی تھی۔ احمد کا دل کیا وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج لے اور بہت دور چلا جائے، جہاں وہ ہو، اس کی مولانی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو، ان کی اپنی چھوٹی سی دنیا ہو جس میں وہ پرسکون اور خوشیاں ہوں۔ بھیا جی بھیا کی جان۔ سمیر نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، سجل ہے، سومی ہے۔ سجل اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی بیٹھی تھی۔ ہاں ایمان، اور سومی کے ہوتے ہوئے تو بالکل نہیں۔ سجل نے سنجیدہ ماحول میں تبدیلی لانی چاہیے۔ سمیر نے ابرو اچکائی۔ بالکل میرا لال اپنی پھپھو کا خیال رکھے گا۔ سجل فخر سے گردن اکڑا کر بڑی عورتوں کی طرح بولی۔ وہ 2.5 فٹ کا جو ابھی زمین سے صحیح اگا نہیں، وہ خیال رکھے گا میری بہن کا۔ سمیر ایک نظر ایمان کو دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولا تو ایمان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ڈال آئی۔ دیکھنا مانو 2.5 فٹ کا خیال رکھے گا تمہارا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر سمیر کے دل کو کچھ سکون آیا، جبکہ سجل نے بھی پیار سے ایمان کو دیکھا۔ شرم کرے سمیر، آپ کا بیٹا ہے وہ؟ ہاں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں تو حیران ہوں، جو ابھی واش روم جانا سیکھ رہا ہے میری گڑیا کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کا بھائی ہی کافی ہے۔ سمیر لاڈ سے بولا۔ ایمان اور سجل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا سمیر۔ دوسری جانب بیٹھے بڑکتے وجود پر ایمان کا کہکہ جیسے ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑا تھا، اور اس کے جلتے وجود کو کچھ کرا رہے۔ اب 2 آنکھوں میں والہانہ چاہت سموئے اپنی کالی آنکھیں اس کے حسین مکھڑے پر سجا بیٹھا تھا۔ ایمان جو ہی سمیر کے سینے سے لگی ہلکی پھلکی باتوں کا جواب دیتی سو گئی، اور سمیر شاہ نے اپنی لالی بہنا کو پیار سے سلایا۔ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی سلایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد سمیر نے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ سجل سومی کو ایک نظر دیکھ آئی، جو پرسکون چھوٹے سے بیڈ پر پھیلا سو رہا تھا۔ سجل اس کے گال چٹاچٹ چومتے واپس آئی، جہاں سمیر ایمان کے کمرے میں صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں سمیر؟ سجل اس کے پاس بیٹھی سرگوشی میں بولی۔ اس کی آواز میں سمیر چونکا اور سوچوں کے بھنور سے نکل کر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ایمان کے لیے فکر مند ہوں، اس کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ جلد از جلد اس آدمی کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 6 سال سے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے جتن کر رہا ہوں، پر مانو کا ایسا شدید رد عمل اس کو پھر سے اسی دراہے پر لا کر کھڑا کرے گا۔ جتنا ہو سکے اس کی سوچ کو ڈائیورٹ کرو، اس کے ساتھ زیادہ وقت بتاؤ، کم سے کم سوچنے دو۔ اگر وہ یہی سوچتی رہی یا ایسے ہی خواب دے کر ڈرتی تھی تو ایک بار پھر سے اس کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے۔ سمیر کو ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ اس بچی کو گہرا صدمہ لگا ہے، کوشش کرے جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی، وہ کم از کم اس کے سامنے آئی، یا کوئی ایسی بات جو اتنی سی عمر میں اس پر اتنا گہرا اثر کر گئی ہے، وہ پھر سے نہ دہرائی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا نروس سسٹم مکمل بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ سمیر نے سوچ کر جرجری سی دی کہ اللہ نہ کرے فوراً سے منہ سے الفاظ نکلے، جبکہ احمد پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے کہ اس کی ملانی کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، پر کب؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ واجہ یقیناً وہ شخص تھا
اس نے ویڈیو کٹ کی اور پاس پڑا واز زور سے دیوار پہ دے مارا. باسٹر، تیری وجہ سے میری سائیں کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی. اب تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو کہ احمد نے تمہاری جڑیں اکھاڑ کر رکھ دے گا. اگلے پچھلے حساب لوں گا تو اسے. وہ سفاکیت سے پھنکارا تھا. اس وقت اگر کوئی اس کی آنکھوں میں اترا لہو رنگ اور چہرے پر چھائی چٹانوں جیسے ساتھی دیکھتا تو یقینا غش کھا اٹھا. ان دونوں کے سونے کے بعد سمیر اپنے کمرے میں آیا. سجل ایمان کے پاس ہی سو گئی تھی. سمیر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. وہ تھکا تھکا سا بیڈ پر لیٹا اور چھت کو گھورے گیا. ماضی کی گہری یادیں جو اپنے گہرے نقش ان کے دل و دماغ پر نقش کر گئی تھی، جن میں کچھ اچھی اور کچھ انتہائی بھیانک تھی، کسی فلم کے طرح آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگی اور وہ یاد کرتا ماضی میں کھو گیا. ماضی سکندر شاہ، بزنس ٹائکون، جانا مانا نام، ایک پہچان، انتہائی معزز شخص جس نے خود کے بال بوتے پر اپنا نام بنایا، اپنی پہچان بنائی، اپنے والد صاحب کے بزنس کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا. یہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا نام جانے مانے بڑے بزنس مین لوگوں میں شمار ہونے لگا. وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی اور بہن بھائی نہ تھے. حج کے سفر پر واپسی پر سکندر شاہ کے والدین پلین کریش میں حال کے حقیقی سے جا ملے. سکندر شاہ نے اپنی پسند سے زارا سے شادی کی تھی. زارا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو جاب کے سلسلے میں سکندر شاہ کے آفس میں آئی. پھر تھوڑے ہی عرصے میں سکندر شاہ نے ان سے پسندیدگی کا اظہار کیا. زارا شاہ کو ان کے کردار میں کوئی جھول نہ دکھا تو انہوں نے سکندر شاہ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا. شادی کے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا جس کا نام انہوں نے سمیر رکھا. وقت پر لگا کر رہا تھا. سمیر بڑا ہو رہا تھا. سکندر اور زارا بھی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی. جب سمیر 6 سال کا تھا تو ان کے گھر رحمت اتری جس کا نام سمیر نے رکھا ایمان زارا. سمیر کو اپنی چھوٹی سی بہنا بہت پیاری لگتی تو سافٹ سی اسکول سے آ کر وہ گھنٹوں ایمان کے ساتھ گزارتا اور اسے بھیا کہنا سکھاتا رہتا. ایمان بھی اپنے بھیا کے بال سمجھنے لگی تھی. زندگی جنت بن چکی تھی. سکندر شاہ، زارا شاہ، سمیر شاہ اور ایمان زارا ان کا چھوٹا سا کنبہ تھا جس میں خوشیاں تھیں. زندگی اچھی گزر رہی تھی. خاندان والے سکندر پر ناز کرتے اور زارا کی قسمت پر رشک. ان کے گھر میں اکثر ان کا آنا جانا لگا رہتا. سمیر 13 سال کا اور ایمان 6 سال کی ہو چکی تھی. دونوں بہن بھائی انتہا کے پیارے تھے. اسکول میں سب ان سے دوستی کرنے کے خواہش مند تھے پر ایمان اور سمیر نے کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا تھا. گھر آ کر دونوں بہن بھائی جی بڑھ کر کھیلتے. ادم مچائے ہوتا. سکندر اور زارا ان کو دیکھا زندگی کا احساس ہوتا. اچانک سے ان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی کہ اچانک ہی ان کی زندگیوں میں بھیانک موڑ آئے جس نے سب کچھ برباد کر دیا. یہ ایک رات کا واقعہ تھا جب سکندر اپنے دائیں بازو کے حلقے میں ایمان اور بائیں بازو کے حلقے میں سمیر کو لیے بیٹھے تھے اور آج کی ان کی اسکول کی رورداد سن رہے تھے. ہمیشہ دونوں کے ساتھ فرینڈلی پیش آتے اور آفس سے آ کر الگ وقت ان کے لیے نکالتے جس میں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور اسکول کا دن کیسا گزر اس کی رورداد سنتے اور پھر ان کو سلا کر باقی کا وقت زارا شاہ کے ساتھ گزارتے. ابھی وہ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا جب ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی شخص آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. سکندر شاہ ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھے اور ڈائننگ روم میں آئے جہاں کوئی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. آخر پر وہ آدمی بڑھتا تو سکندر شاہ دیکھ کر حیران رہ گئے. عابد تم؟ ہاں میں، اتنے سال کہاں تھے تم؟ سکندر صاحب خوش کن لہجے میں بول کر ان کے گلے لگے. بس یار، آؤٹ آف کنٹری تھا، اب واپس آ گیا. اور سکندر صاحب نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگے. عابد شیرازی اس کا کالج کا دوست تھا جسے سکندر شاہ کو لگتا تھا اصل میں دشمن تھا. وہ صرف حسد کرتا تھا. کالج کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد سکندر نے اسے آفر کی کہ وہ اس کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے پر یہ عابد کے انا کو گوارا نہیں تھا کہ جسے جلتا ہے اسی کے ساتھ کام کرے. باہر چلا کے اور وہاں سے نیوز میں سکندر شاہ کی دن بہ دن ترقی کی خبریں سنتا. وہ باہر آ کر بھی کچھ نہ کر پایا، بس ایک عیاش پرس انسان بن سکا. پر جب سکندر کو دیکھتا تو حسرت سے اس کا انگ انگ جل اٹھا. وہ کسی بھی طرح سکندر کو پستی کی طرف لے کر آنا چاہتا تھا. اس نے سکندر کو اپنا دشمن تصور کر لیا تھا. اسے لگتا تھا کہ سکندر سے جیت کر نیچا دکھا رہا ہے. کالج کے دنوں میں بھی سکندر کافی پرفیکٹ بچہ تھا. اس کے نمبر ہمیشہ عابد سے زیادہ آتے تھے اور عابد بجائے محنت کرنے کے بعد چال بن جاتا اور سکندر سے دور رہتا. پر سکندر شاہ ان سب سے بے خبر ہمیشہ ایک اچھے دوست کی طرح اس کے ساتھ ہوتا. اس نے کبھی محسوس نہیں کروایا تھا پر عابد کو یہی لگتا تھا کہ وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے. نیوز میں اس کے بزنس کے چرچے سن کر اسے مزید نفرت ہوگی. عابد کے پاس جو کچھ تھا وہ باہر آ کر گھما بیٹھا جہاں اس نے گوری سے شادی کی جس میں اس کی بچی تھی.
اس کی بیوی کا بھائی انڈرورلڈ کا ڈان تھا۔ اس نے عابد کو اپنے ساتھ ملا لیا، پر اس کی حیثیت ایک نوکر جیسی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار بھی عابد نے اسکندر کو ٹھہرایا۔ عابد کا شیطانی دماغ تیزی سے چلنے لگا اور وہ اپنے سالے کے مقابلے میں آنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے دولت چاہیے تھی۔ اس نے اسے لالچ دیا کہ وہ پاکستان جا کر اس کا بزنس پھیلائے گا، اس کے ڈرگز اور اسلحہ فروخت کرے گا۔ پھر واپس آیا تو اس کا ہدف اسکندر شاہ تھا۔ اس نے بس اسکندر شاہ کی کمائی ہوئی عزت کو خراب کرنا تھا اور اس کی دولت حاصل کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ اسکندر شاہ سے اس نے بزنس میں انویسٹ کرنے کو کہا تو وہ خوشی سے مان گیا۔ اسے عابد اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ اس کے دل میں عابد کے لیے بہت عزت احترام تھا۔ عابد کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہا۔ اسی طرح اسکندر شاہ اس کا تعارف اپنی بیوی بچوں سے کروا چکے تھے، جبکہ عابد کا دل زارا شاہ پر بے ایمان ہونے لگا۔ اس کی گندی نیت کے برعکس اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، پر اس بات سے سب انجان تھے۔ اس نے وہی کیا جس کے لیے وہ آیا تھا، بزنس میں انویسٹ کیا۔ پھر کچھ ماہ بعد بزنس میں اسکندر شاہ کو نفع ہونے کے بجائے نقصان ہونے لگا۔ 2 فیکٹریوں میں آگ لگی، پر اسکندر شاہ کو اس سے سب سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ یہ فائدہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ آگ بھی عابد شرازی نے لگوائی تھی، پر اسکندر کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ مزید کھول اٹھا۔ پھر اس نے ان کی کمپنی کے بنائے پروڈکٹ میں ملاوٹ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسکندر شاہ کی کمپنی پر چھاپا پڑا، جس میں ملاوٹ کا سامان برآمد ہوا۔ اس کی کمپنی سیل ہوگی۔ اس کے ہوٹل میں بڑی مقدار میں ڈرگز برآمد ہوئی، وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی تفتیش شروع ہوگی۔ ایمان اور سمیع اس سب سے انجان تھے۔ اسی دوران اسکندر شاہ پر انہونی خبر اٹیک کرتی تھی، وہ پھر بھی پر امید ہے عابد آہستہ آہستہ اسکندر پر اٹیک کرتا رہا، دوست کے روپ میں چھپا دشمن۔ منہ پر افسوس کرتا اور پیٹھ پیچھے کہہ کے لگاتا۔ اس کے نظر اسکندر کی بیوی اور بچی پر ٹکی۔ ایمان کی خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ لے جائے گا اور اس کے بڑے ہونے کے بعد وہ لاکھوں کروڑوں کمائے گا۔ وہی گندی نیت اگر اسکندر کو پتہ ہوتا تو اسے زندہ زمین کی آخری تہہ میں دفنا دیتا۔ عابد نے سمیع اور ایمان سے دوستی کر لی، اسکندر کی طرح ان سے پیار کرتا۔ اکثر اسکندر کے آفس جانے کے بعد وہ زہرا بیگم کے پاس کسی نہ کسی پھل کے بہانے آتا۔ زہرا کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن ہوتی، وہ اس پر اپنی آنکھیں گاڑے رکھتا۔ پھر کچھ دنوں بعد زہرا نے اسکندر کو اس سب کا بتایا۔ یہ سن کر اسکندر کو عجیب لگا کہ زہرا کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ زہرا کے کہنے پر اس نے بھی نظر رکھنا شروع کر لی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ زہرا کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے زہرا کے ہاتھ پکڑ کر بے چینی سے اظہار کیا، اسی وقت اسکندر شاہ بھی آئے۔ اس کے ہاتھوں میں زہرا کے ہاتھ جو کہ اس نے زبردستی پکڑ رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر اسکندر شاہ کی آنکھیں لال ہو گئی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے غصے میں آ کر عابد کو گریبان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران عابد نے بھی اسکندر پر ہاتھ اٹھایا اور اس سے وارن کیا کہ وہ اس کو برباد کر دے گا، اس کی بیوی اور بیٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ غصے کی شدت سے اسکندر شاہ کپکپانے لگے اور عابد شیطانی مسکراہٹ سے اپنا کیا اسے بتاتا چلا گیا۔ اسکندر شاہ پریشان سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زہرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ عابد سب کچھ اعتراف کر چکا تھا کہ وہ اس کے بزنس میں نقصان کا ذمہ دار ہے، وہ آگے بھی وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اسکندر کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، وہ سب کا کوئی مناسب حل سوچے تھے۔ اس کے لیے وہ اپنے وکیل سمد صاحب کو بلوا کر ساری بات بتا چکے تھے۔ وہ عابد پر کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ سمد صاحب نے بھی یہی حل بتایا کہ وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے۔ اسی وقت سمیر اور ایمان بھی اسکول سے آئے تھے۔ جب اسکندر نے ایمان کو روم میں بھیج کر سمیر کو اپنے پاس بلوایا، اسکندر نے اپنے پاس بٹھا کر سب کچھ بتا دیا۔ سمیر 13 سال کا تھا اور وہ زیادہ سمجھدار نہیں تو نا سمجھ بھی نہیں تھا۔ اسکندر جان گیا تھا عابد بہت خطرناک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اس سب سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ سمیر بڑا تھا تو وہ اس آدمی کی ساری حقیقت اس کے گوش گوار کر چکا تھا۔ یہ سن کر سمیر بھی حیران ہوا کہ وہ تو اتنا اچھا انکل ہے اور وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ اسکندر نے اس نے اپنا اور بہن کا ہمیشہ خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسکندر پریشان سا آفس میں بیٹھا تھا جب عابد مکروہ مسکراہٹ لیے آیا۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر پیر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھے۔ اسکندر شاہ دوڑ اٹھے اور اسے نکل جانے کا کہا، پر عابد مضحکہ خیز نظروں سے اسے دے گیا۔ پھر موبائل نکال کر ایک ویڈیو اس کے سامنے کی جہاں چھوٹی سی ایمان کرسی پر بنی ہوئی تھی۔ عابد شیرازی ایمان کو اسکول کی چھٹی ہونے پر اپنے ساتھ لے گئے، یہ کہہ کر اس کے بابا نے ان کو بھیجا ہے۔ ایمان بھی خوشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔
آپت اس کو کسی پرانی بلڈنگ میں لے گیا جس کی حالت ہنستا حال تھی۔ ایمان کا ننھا سا دل سکڑا تھا جب عابد اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ انکل جی آپ کہاں لے آئے ہیں؟ میرا بازو تو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، بابا کدھر ہیں؟ عابد انکل، پر عابد خاموش سا اسے لیے اندر بڑھا۔